اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک بہت ضروری مسئلہ جو ہماری بہنوں کی ناپاکی سے متعلق ہے وہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، پاکی اور ناپاکی کے مسائل مردوں کو بھی سیکھنا چاہیے اور عورتوں کو بھی سیکھنا چاہیے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ہماری بہت سی مائیں اور بہنیں شرم و حیا کی وجہ سے پاکی اور ناپاکی کے مسائل نہیں سیکھ پاتی ہیں، اور ان ضروری مسائل کا ان کو مکمل طور پر علم نہیں ہو پاتا ہے، اور پھر سالوں سال وہ غلط مسئلے پر عمل کرنے کی وجہ سے گناہگار بھی ہوتی ہیں اور ان کی نمازیں بھی خراب ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں میری تو آپ سے درخواست یہی رہے گی کہ تہذیب کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ پاکی اور ناپاکی کے یا جو بھی مسائل آپ کو پیش آتے ہیں ان کو آپ پوچھ سکتی ہیں، میل کے ذریعے پوچھ سکتی ہیں، یعنی آپ کو اپنی موبائل اسکرین پر جو میل ایڈریس نظر آ رہا ہے اس پر آپ اپنے سوال کا جواب جان سکتی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اپنے محلے کے امام صاحب، مولانا صاحب یا قاری صاحب جو بھی ہیں ان سے آپ رابطہ قائم کر سکتی ہیں، یعنی سوال لکھ کر پجوا سکتی ہیں یا اپنے شوہر کے ذریعے کہلوا کر پجوا سکتی ہیں۔ بہرحال پاکی اور ناپاکی کے مسائل آپ ضرور سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ ان میں اکثر عورتیں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ پیریڈ کو لے کر اکثر عورتوں کا ماننا یہ ہے کہ پیریڈ آنے کے بعد عورتیں 7 دن سے پہلے پاک نہیں ہوتی ہیں، بعض عورتوں کا ماننا یہ ہے کہ 10 دن سے پہلے پاک نہیں ہوتی ہیں، اب وہ اس دوران نماز بھی چھوڑ دیتی ہیں، اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزے بھی چھوڑ دیتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ یعنی کسی کو اگر 3 دن پیریڈ آیا تو پھر بھی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ 7 دن سے پہلے وہ پاک نہیں ہو سکتی، کسی کو 5 دن پیریڈ آیا تب بھی وہ سمجھتی ہیں کہ 7 دن سے پہلے پاک نہیں ہو سکتی، حالانکہ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے اور بڑا غلط مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ہمارے مذہب اسلام نے جو پیریڈ کے دنوں کی تعداد مقرر کی ہے وہ کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں ہیں، یعنی پورے 72 گھنٹے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ پیریڈ کا معاملہ عورتوں کی عادات پر بھی موقوف ہوتا ہے، یعنی ہر عورت کا معاملہ اپنا الگ ہے، پیریڈ کا ہر عورت کی عادت الگ ہوتی ہے۔ کسی عورت کو ہر مہینے 3 دن پیریڈ آتا ہے، کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کی عادت 5 دن کی ہے۔ تو اگر کسی کی عادت 3 دن کی ہے، 3 دن پیریڈ آتا ہے، تو ظاہر ہے وہ 3 دن تک ناپاک رہے گی، 3 دن تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ 3 دن کے بعد پھر سارے احکام اس پر جاری ہو جائیں گے۔ لیکن کسی کی عادت 4 دن کی ہے تو 4 دن تک وہ ناپاک رہے گی، 4 دن تک بالکلیہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز کی قضا بھی نہیں کر سکتی، وہ تو معاف ہے، باقی پاک ہونے کے بعد روزے کی قضا وہ کرے گی، اور جو ہے وہ ان 4 دنوں میں وہ قرآن عظیم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، تو وہ 4 دن ناپاک رہے گی، 4 دن جیسے ہی گزریں گے پھر وہ پاک ہو جائے گی۔ کسی کی عادت 5 دن کی ہے تو وہ 5 دن تک ناپاک رہے گی، 5 دن کے بعد پھر سارے احکام اس پر جاری و ساری ہو جائیں گے۔ تو عورتوں میں، خواتین میں یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ پیریڈ اگر 3 دن آیا یا 4 دن آیا یا 5 دن آیا تو اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ 7 دن سے پہلے عورت پاک نہیں ہو سکتی، اور پھر 7 دن تک وہ نمازیں بھی چھوڑے رکھتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتی، اور رمضان کا اگر مہینہ ہے تو روزے بھی نہیں رکھتی ہیں، جو ایک بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے دن بھی عورت کو پیریڈ آتا ہے، یعنی جتنے دن کی اس کی عادت ہے، تو اتنے دن پیریڈ کے شمار کیے جائیں گے، اتنے دن میں وہ نہ نماز پڑھے گی، اگر رمضان کا مہینہ ہے تو نہ روزہ رکھے گی اور نہ قرآن کی تلاوت کرے گی۔ جیسے ہی وہ دن گزریں گے پھر اس پر نماز بھی ضروری ہوگی پڑھنا، اگر رمضان کا مہینہ ہے تو وہ روزہ بھی رکھے گی اور قرآن عظیم کی تلاوت بھی کرے گی۔ باقی اس کے علاوہ جو یہ بات ہے 7 دن والی کہ 7 دن سے پہلے پاک نہیں ہو سکتی یا 10 دن سے پہلے پاک نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، بڑا غلط مسئلہ ہے۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ بہنوں تک پہنچائیے تاکہ صحیح مسئلے کا بہنوں کو علم ہو سکے۔ مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔